السلام علیکم۔ یوں تو تاریخ عالم بے شمار ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن جو گہرا اثر واقعہ کربلا نے چھوڑا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس دلدوز واقعہ نے مسلمانان عالم کے دل چھلنی چھلنی کر دیے ہیں، اور ہر سال 10 محرم کا دن اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور پوری فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان غمگین ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر غم زدہ ہو گئے، انسانیت چلا اٹھی، جنات بھی اس ظلم و ستم کو دیکھ کر زاروں قطار روئے۔ محرم الحرام میں انسانی و اسلامی تاریخ کا اندوناک واقعہ کربلا رونما ہوا، جس میں نواسۂ رسول، لخت جگر بی بی فاطمۃ الزہرا، شیر خدا کے نور عین اور تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس تحریک کی ابتدا یزید کے اقتدار سنبھالتے ہی ہو چکی تھی۔ 27 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے نماز عشاء تمام کی اور مصلی پر تشریف فرما تھے۔ پہلو میں عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی بما جوتوں کے اندر داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر بڑے غرور سے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا۔ اصحاب نے پوچھا، یا حضرت اس خط میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا، حاکم نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید ابن معاویہ حکمران بن گیا ہے، آپ اس کی بیعت کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اہل بیت نبوت کسی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرتے، لیکن حاکم مدینہ بار بار اصرار کرتا رہا۔ جب زور بڑھا اور یزید کی بیعت کا تقاضا زور پکڑنے لگا تو نواسۂ رسول علیہ السلام نے 28 رجب 60 ہجری کو رخت سفر باندھا اور خاندان کے افراد کے ساتھ اپنے نانا کا پیارا شہر مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کچھ ماہ بیت اللہ کے سائے میں گزارے، لیکن جب یہاں پر بھی حالات خراب ہوتے دیکھے، یزید کی بیعت سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ دباؤ بڑھتا رہا تو حرمت مکہ کے پیش نظر مکہ سے بھی کوچ کر گئے اور سفر کرتے کرتے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ یزیدی فوج کے سالار حر بن یزید تمیمی نے راستہ روک کر دباؤ ڈالا کہ اس بے آب و گیاہ مقام پر پڑاؤ ڈالیں۔ یہ وہی حر ہے جو بعد میں لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور کربلا کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اس موقع پر صحرا کا نام پوچھا۔ کسی نے کہا اس مقام کا نام عقر ہے، کسی نے کہا اس کا دوسرا نام نینوا ہے اور اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کربلا نام سن کر فرمایا، یہ رنج و غم کا مقام ہے، اور ساتھیوں کو خیمہ زن ہونے کی ہدایت کی۔ 3 محرم الحرام کو گورنر کوفہ عبداللہ ابن زیاد کی جانب سے عمرو بن سعد فوج کا سپہ سالار بن کر 5000 سپاہیوں کے ساتھ کوفہ سے کربلا پہنچا۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد کے حکم پر ابن رسول علیہ السلام ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں پر نہر فرات سے پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم کو ایک طرف سے عمرو بن سعد فوج لے کر نکلا، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے حامیوں کی صفیں قائم کی۔ ادھر سے 5000 فوج تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کل 72 آدمی تھے۔ جب صفیں تیار ہو گئیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کے سامنے نہایت پرجوش تقریر کی اور یادگار خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، میرا حسب و نسب یاد کرو،
میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے خاندان کے نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان میرے بارے نہیں سنا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ سنو، ذرا غور کرو کہ کیا تم اس پیشانی کو زخمی کرو گے جس کو بار بار رسول خدا چوما کرتے تھے، پیار دیا کرتے تھے؟ کیا ان آنکھوں کو بینائی سے محروم کرو گے جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے؟ یہ میرے سر پر پگڑی دیکھو، سرور کائنات کی ہے، یہ دو عالم کے سردار میرے نانا مصطفیٰ کریم نے عطا کی ہے، کیا تم اسے خاک و خون میں غلطاں کرو گے؟ میرے ہاتھ میں یہ تلوار میرے والد محترم حیدر کرار کی ہے، کیا تم اس کا مقابلہ کرو گے؟ بہرکیف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کسی بات کا ان دنیا کے کتوں پر اثر نہ ہوا، اور لعین عمر ابن سعد نے پہلا تیر چلاتے ہوئے جنگ کا آغاز کر دیا۔ ایک ایک کر کے فدائے حسینی شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ خاندان نبوت کے تمام چراغ جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے اہل بیت کے کڑیل نوجوان شبیہ رسول جناب علی اکبر شہید ہوئے، ہائے حسین۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم نے جام شہادت پیا۔ 6 ماہ کے شیر خوار جناب علی اصغر کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ایک بدبخت نے تیر جو چلایا تو ننھے شہزادے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ آہ، کیسا سفاک دشمن تھا جس نے ایک معصوم بچے کا بھی لحاظ نہ کیا۔ دنیا کے لالچ نے ان یزیدیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین نے وہ تیر شہزادہ علی اصغر کے حلق سے نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ خون کو چلو میں لے کر آپ نے آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آہ، کیا منظر ہوگا! آسمان بھی رویا، چرند پرند کی چیخیں نکل گئیں۔ یوں ایک ایک کر کے امام مظلوم کے تمام ساتھی اور خاندان اہل بیت کے افراد دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہوتے گئے۔ اب قافلہ حسینی میں صرف آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہا ذات باقی تھی۔ آپ میدان میں تشریف لے آئے، گمسان کی لڑائی ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ لشکر یزیدی میں کھلبلی مچ گئی اور وہ مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے چاروں طرف سے یکبارگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ آہ، ظلم کا عجیب دن تھا کہ امام کا جسم چھلنی ہو گیا، لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ آخرکار ایک دشمن نے تیر مارا جو حلق میں لگا اور خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں ہاتھ اور شانے پر تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گر گئے۔ لعین شمر ذل جوشن آگے بڑھا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر گھوڑے دوڑا کر ناش مبارک کو رون ڈالا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے پھر خیمے کو جلا دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کوفہ لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو دیا گیا۔ اس نے سر مبارک کی لب پر چھڑی ماری تو زید بن ارقم صحابی رضی اللہ عنہ نے منع کیا۔ پھر یہ سر یزید کے پاس بھیجا گیا جو اس وقت دمشق میں تھا۔ واقعہ شہید کربلا اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک اور کلیجے کو چیرنے والا المناک حادثہ ہے، جس میں اپنے نبی کے نام لینے والے منافقین نے نواسۂ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بے دردی اور بے چارگی کے عالم میں شہید کر دیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری وہ دن تھا جب گھرانہ نبوت و امامت پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ 3 روز کے بھوکے پیاسے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کو بھی
نہ چھوڑا گیا۔ لشکر یزید قتال کے بعد شہیدوں کے اجسام کی حرمت پامال کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو اہل خانہ اور اصحاب سمیت بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ نواسہ رسول نے شہید ہو کر نانا کے مذہب کو ایسی جلا بخشی کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی روشنی دو عالم میں موجود ہے۔ حسینیت کا پرچم آج بھی پورے آب و تاب سے لہرا رہا ہے اور یزید کا نام لیوا بھی موجود نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور آخری دم تک اسلام اور امن کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ حسین اصولوں کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، ظلم کے خلاف مظلوم کی قربانی کا نام ہے، اصول کے لیے جرت کا نام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اصولوں پر سمجھوتا کسی صورت نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے لیے معصوم بچوں اور خاندان رسالت کی بیٹیوں کو تکلیف ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ حسین کی جنگ نہ عہدوں کی جنگ تھی، نہ اقتدار کی، وہ اصولوں کی جنگ تھی، وہ حق کی جنگ تھی۔ نواسہ رسول نے یہ جنگ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ طاقت کی فتح کا مطلب حق کی شکست نہیں۔ یزید کربلا میں جیت کر بھی ہار گیا، آج بھی دنیا میں حضرت امام حسین کی فتح کا ڈنکا بج رہا ہے۔ امام علی مقام کی تعلیمات آج پوری دنیا کے لیے مثال ہیں، جس پر عمل کر کے نہ صرف دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے بلکہ خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کو بھی اپنی جانب مبذول کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر حال میں حق اور سچ کا ساتھ دینے کا سبق دیا اور رضائے الہی کے لیے اپنی اور اپنے رفقا کار کی جان دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔